بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال أخبرنا الإمام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في المحرم سنة 75 و200 قال کتاب الطہارت باب التخلی عند قضاء الحاجت۔ یہ کتاب آپ کی یہ سنن ابی داؤد ہے، اور کتابوں کا تعارف انشاءاللہ وہ بخاری اور مسلم جو مشترک مقدمہ چل رہا ہے اس مقدمے کے اندر بھی کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے آئے گا، لیکن اتنی سی بات ہے کہ سنن ابی داؤد یہ جوامعات میں سے نہیں ہے بلکہ سنن میں سے ہے، اور سنن یہ ہے کہ حدیث کی وہ کتابیں کتب الاحادیث التی رتبت علی ترتیب الابواب الفقہیۃ۔ سنن وہ کتابیں حدیث کی جو فقہی ترتیب کے مطابق ان کو ترتیب دی گئی ہو، یعنی پہلے طہارت پھر صلاۃ، اس طریقہ پر یہ ہے کہ تو یہ سنن میں سے ہے سنن ابی داؤد۔ تو سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نسبت امام ابو داؤد کی طرف، جیسے کہ شمائل الترمذی ہے، وہ امام ترمذی کی شمائل اور خصائص ان کے عادات نہیں ہے، بلکہ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم للترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہاں بھی سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور آپ کے احادیث ہے۔ سنت اور حدیث ان کا فرق بھی، یہ دونوں مترادفین متساویین ہیں یا ان میں فرق ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن الصحابہ ہے، لیکن تصنیف اور تدوین اور جمع یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے، تو اس اعتبار سے اس ملابست کی وجہ سے سنن ابی داؤد کہا جاتا ہے۔ باقی کتابوں کا تعارف انشاءاللہ کل پرسوں کے سبق میں آپ کے سامنے آئے گا۔ بہرحال سنن وہ کتابیں ہیں الکتب التی رتبت علی ترتیب الابواب الفقہیۃ، فقہی ترتیب کے مطابق ان کو ترتیب دی گئی ہو۔ بات ہے اس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش 202 کے اندر ہے، 202 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہے، اور زندگی کے زیادہ حصے آپ نے یہ کہ بغداد کے اندر گزارے ہیں، باقی عراق، شام، الجزائر یہ تمام علاقوں میں رہا ہے، اور یہاں کے اساتذہ بھی آپ کے ہیں، تقریباً 300 تک آپ کے اساتذہ ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہی ہوگا کہ جیسے کہ یہاں آتا ہے وَبِهِ قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ بن کعنب الکعنبی، تو جو حدث کا جو فاعل آتا ہے نہ تو مفعول بھی ہے اور نہ سے مراد خود امام ابو داؤد ہے۔ عبداللہ بن مسلم ان کا استاد ہو گیا۔ اگلے والی باب کے اندر حدثنا مسدد بن مسرہد، اس سے اگلے والی باب کے اندر حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، وبه قال حدثنا مسدد بن مسرہد، پھر مسدد بن مسرہد۔ تو حدثہ کے فاعل جتنے بھی آتے ہیں یہ سب کے سب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ، تقریباً 300 تک آپ کے اساتذہ ہیں۔ 202 کے اندر میں نے عرض کیا کہ آپ کی پیدائش ہے، اور 275 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ امام ابو داؤد اور آپ کے اصحاب سیاہ ستہ کی جو مصنفین اور مؤلفین ہیں یہ سب کے سب متقدمین ہیں، یہ خود سلف میں سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، یہ سارے کے سارے سلف ہی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونے چاہیے کہ سلف کا زمانہ 300 ہجری تک ہے، اور 300 کے بعد جو ہے نا وہ خلف ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے خلف میں متاخرین میں ہیں۔ یہ سارے کے سارے حضرات اصحاب سیاہ ستہ
یہ متقدمین ہیں، اور 300 ہجری تک متقدمین کا زمانہ ہے، اس کے بعد متاخرین۔ صحیح قول یہی ہے، جہاں متقدمین متاخر، یہ حضرات متقدمین میں سے، اللہ غریق کی رحمت کر دے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کنیت ابو داؤد، اور نام ان کا ہے سلیمان ابن الاشعث الازدی السجستانی۔ ازد قبیلے کے ہیں اور سجستان جگہ کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ زیادہ تر بغداد میں آپ کی زندگی گزری ہے، شام، الجزائر، العراق، یہاں بھی آپ کے اساتذہ 300 تک ہے، اور جو حدثنا کا فائل آئے گا وہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح اس کے احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں۔ لیکن البتہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن وہ مجتہدانہ نہیں ہے، وہ مقلد ہے اپنے استاد کے، احمد بن حنبل کے، برخلاف امام بخاری کے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہدانہ ذہن رکھتا ہے اور نظریہ رکھتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ اللہ کا بھلا کر یہ ہو گیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث میں اپنے استاد کے بھی استاد ہیں۔ آپ کے استاد احمد بن حنبل مشہور استاد ہیں، لیکن حدیث عتیرہ رجب کے اندر قربانی کرنا اب یہ تو منسوخ ہو چکا ہے، لیکن حدیث ہے، حدیث آپ کے سامنے، مشکات میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی حدیث آپ کے سامنے آ گئی۔ تو حدیث عتیرہ کے اندر، اور عتیرہ یعنی الاضحیۃ الرجبیہ، رجبی قربانی، رجب کے، یہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ حدیث بہرحال موجود ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے استاد ہے اس حدیث میں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی یہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ امام نسائی اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ان کی کتاب جو ہے نا وہ ثقیل بھی ہے، طویل بھی ہے۔ اے کاش کہ اگر اس پر عبور حاصل ہو جائے نا۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد اصول فقہ کی اصطلاحات کو بھی جانتا ہوں، اور لغت ضروری ہے، ضرور کسی قدر لغت سے بھی ماہر ہو۔ اور مسند دارمی اور امام ابو داؤد کی سنن ابی داؤد، خاص طور پر سنن ابی داؤد پر جس آدمی کو عبور حاصل ہے وہ مجتہد ہے۔ اجتہاد مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابو داؤد پر، اور میں نے عرض کیا کہ بخاری اس کے آدھے تک بھی نہ پہنچے۔ بخاری کی 2500 روایتیں یا اس سے کچھ زیادہ ہے، تکرار کو اگر ساکت کریں گے نا آپ تو بخاری کی روایت میں نے عرض کیا کہ 2500 تک بنتی ہے۔ یہ 1417 کے اندر میں نے اسی کو حفظ کیا تھا حرم شریف کے اندر۔ جو تکرار کو آپ ساکت کر دیں، موقوفات اور مقطوعات کو، اب مجھے موقوفات اور مقطوعات کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ابتدا میں آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ موقوفات، مقطوعات، مکررات کو، تکرار کو ساکت کریں گے تو بخاری شریف اس کی آدھا تک بھی نہیں پہنچتی۔ ابراہیم ابن مندہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے کہ اولین لابی داؤد الحدیث کما اولین لداؤد علیہ الصلاۃ والسلام الحدید۔ اولین لابی داؤد الحدیث، امام ابو داؤد کے لیے حدیث کو اس طرح نرم بنایا گیا جیسے کہ لوہے کو موم بنا کر کے، موم تو آپ جانتے ہیں نا، لوہے کو موم بنا کر کے داؤد علیہ السلام کے دست مبارک میں ان کو نرم کیا جاتا تھا، وہ موم بنتا تھا۔ داؤد علیہ السلام لوہے کو چاہے تو شکل مثلث اس سے بنائے، چاہے تو اس سے شکل مربع بنائے، چاہے تو شکل مخمس بنائے۔ درکفے داؤد آہنرا پتہ نہیں کیا موم کرد، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جیسے کہ اللہ پاک نے لوہے کو موم کر دیا۔ تو امام ابو داؤد کے بارے میں کہتے کہ اولین لابی داؤد الحدیثوں، علم حدیث آپ کے لیے اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے نرم ہو گیا ہے، کما اولین لداؤد علیہ الصلاۃ والسلام الحدید، جیسے کہ لوہے۔ امام ابو داؤد کے بارے میں مشہور ہے
آپ نشست و برخاست میں اور رفتار و گفتار میں اپنے بالکل استاد کی فوٹو کاپی تھے، امام احمد کے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد وکی کے، اور وکی حضرت سفیان بن عیینہ کے، اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور کے، اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ وہ ابراہیم نخعی کے، اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت علقمہ کے، اور علقمہ ابن مسعود کے۔ ابن مسعود محمد الرسول اللہ کی نقل اتارتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں مولانا؟ امام ابو داؤد نشست و برخاست میں اپنے استاد کے ناقل تھے، حضرت احمد بن حنبل کے، اور احمد بن حنبل حضرت وکی کے، حضرت وکی حضرت سفیان کے، حضرت سفیان حضرت منصور محدث کے، اور حضرت منصور حضرت ابراہیم کے، اور حضرت ابراہیم حضرت علقمہ کے، حضرت علقمہ حضرت ابن مسعود کے۔ ابن مسعود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ہاں ملنگو، کچھ پہلے پڑھا؟ امام ابو داؤد کا اپنا بیان یہ ہے کہ ابو داؤد شریف سنن ابی داؤد کو میں نے 5000 احادیث سے اس کا انتخاب، 5 لاکھ احادیث سے اس کا انتخاب کیا ہے۔ 5 لاکھ احادیث سے 4800 حدیثیں اس میں ہیں۔ 4800 اس کی حدیثوں کی تعداد ہے۔ 5 لاکھ احادیث میں منتخب کر کے، انتخاب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے راویوں پر جرح کرتے، راویوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ راوی کس قسم کا، تو جس روایت کے بارے میں ان کو اطمینان ہو جاتی، ان کی تحقیق آخر تک پہنچ جاتی، تو اس روایت کو کتاب کے اندر درج کیا جاتا تھا۔ ہر قسم کے رطب و یابس، جیسے کہ ہمارے صوفی حضرات اللہ آپ کا بھلا کر، راوند والے حضرات اور ہمارے خطیب حضرات میرے جیسے نالائق، میں بھی انہی نالائقوں میں سے ہوں، بغیر تحقیق قال رسول اللہ کہہ کر کے اپنی عاقبت کو تباہ کرتے، ثواب تو کچھ بھی نہیں ملے گا، جہنم میں سیدھا جانا پڑے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ سلیم اللہ خان پر جھوٹ نہیں ہے، یہ تقی صاحب پر بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضرات یہی حال امام بخاری کا رہا ہے، یہی حال امام ابو داؤد کا بھی رہا ہے جو ان کے کلاس فیلو ہے۔ 5 لاکھ احادیث سے 4800 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے ان کی یہ کہ کتاب وہ ترمذی کی طرح اور اسی طرح ابن ماجہ کی طرح ضعیف نہیں ہے، یہ اور نسائی تقریباً دونوں کے دونوں برابر ہے، اور جن کی ترتیب میں نے آپ کو بتایا کہ جو حضرات روات کی تینوں طبقات سے لیتے ہیں لیکن وینتخبان ہیں، اور یہ انتخاب کرتے ہیں من الراویۃ راویہ سے، صبح آپ سے عرض کیا تھا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب تو 4800 میں نے انتخاب کیا ہے، لیکن پورے دین کا خلاصہ میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے 4 حدیثیں نکالی ہیں۔ ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ ملنگو، انما الاعمال بالنیات والی روایت۔ دوسری روایت فرماتے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن اسلام المرء، آدمی کی پسندیدہ اسلام کی، اسلام اس کا صحیح ہے، یہ صحیح مسلمان ہے، اس کی بہترین پہچان یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، کہ فضول قسم کی باتوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، ان کو ترک کر دے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ 2، تیسری حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات مشتبہات مشبہات مشبہات متشابہات۔ یہ انشاءاللہ روایت آپ پڑھیں گے۔ حلال واضح اور حرام واضح ہے، اور کچھ چیزیں مشتبہات ہیں جن کے بارے میں، ان کے حلال ہونے کے بارے میں صریح روایت نہیں ہے، حرام ہونے کے بارے میں صریح روایت نہیں ہے، یہ شبہات ہے۔ ان شبہات کو جو شبہات سے اجتناب کرے گا، بچے گا، اس نے اپنے دین کو بھی مضبوط رکھا، صاف رکھا، بصورت دیگر اس کا دین مقدر ہوگا، اور اللہ کا مٹیالہ ہوگا، اس کے اندر مٹی مل گئی جیسے سیلاب کے پانی میں ہوتا ہے۔ یہ 3 روایتیں۔ چوتھی روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
یا حتی یرضى لأخی ما یرضى لنفسه لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسه. مومن، کامل مومن اس وقت بنے گا کہ جب اپنے بھائی کے لیے بھی ان اعمال کو، ان چیزوں کو پسند کرے کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. یہ 4 حدیثیں فرماتے کہ میں نے احادیث سے منتخب کی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 5 لاکھ احادیث سے میں نے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. 4 تو یہی ہے، اور 5ویں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. 4 یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ امام ابو داؤد نے 5 لاکھ احادیث سے 4800 نکالے، اور یہ 4 حدیثوں کا انتخاب خاص طور پر کیا. امام ابو حنیفہ نے 5 لاکھ احادیث سے کیا کیا؟ 5 حدیثوں کا انتخاب کیا. تو امام ابو حنیفہ جب کہتے کہ 5 لاکھ احادیث سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ عظیم محدث تھا، 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی تبھی تو کہہ رہا نا. لہذا غیر مقلدین کا یہ کہہ دینا، ایک غیر مقلد کہتے کہ 6 حدیثیں یاد تھی، دوسرا کہتے کہ 12 حدیثیں، تیسرا غیر مقلد کہتے کہ 18 حدیثیں. ایک آدمی کہتے کہ 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے 5 کا انتخاب کیا ہے، تو 5 لاکھ حدیثیں اس کے سامنے تو تھی نا، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے خدا پاک تمہیں سمجھ عطا فرمائے، یا اللہ تمہیں غرق کرے. اور کیا ہے، غیر مقلدین کے بارے میں کہہ رہا ہوں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس بات کو بھی سمجھو، اعلم ان اصول الشرع 3 الکتاب و سنت. اصول شرع یعنی ہماری فقہ کی جو بنیاد ہے نا، وہ الکتاب و سنت والاجمال، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه جو آپ پڑھتے رہتے ہیں. تو ابو حنیفہ کتاب اور سنت سے مسائل کا استنباط اور استخراج اس وقت کرے گا جب کتاب و سنت کا ماہر ہوگا، تبھی تو استنباط کرے گا. سب کو سبحان اللہ. ہمارے شیخ حضرت اقدس ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس کو بہت پڑھتا ہوں. احادیث صحیح ہے اس کی 12 بڑی جلدوں میں ہے، اور ضعیف 15-20 جلدوں میں ہے. بخاری پر اس نے کام کیا ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، سب پر اس نے کام کیا ہے. لیکن بس کمپیوٹر کے ذریعے سے لکھتا ہے، اور عرب لوگ اس کو بہت بڑے آدمی سمجھتے. میں اس پہ قربان جاؤں، ہم لوگ تو طالب علم ہیں، لیکن فقہ سے حضرت بالکل نابلد ہے، فقہ سے واقف ہی نہیں ہے. بس معرفت کل شیء عند اہلی، ہر ایک آدمی اپنے موضوع اور اپنے فیلڈ کے اندر اپنے میدان میں ماہر ہے، فقہ سے بالکل نابلد ہے. اس لیے کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فقیہ تو تھے، لیکن ابو حنیفہ محدث نہیں تھے. فقیہ تو تھے لیکن محدث نہیں تھے. اللہ آپ کو ہدایت دے دے. فقیہ جب مانتے ہو تو فقہ کی بنیاد کیا ہے؟ فقہ کی بنیاد الکتاب و سنت والاجماع والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه. یہ تو فقہ کے مآخذ اور مصادر ہے، یہ فقہ کی گھاٹیاں ہیں، یہیں سے فقہ تو پانی لے لیتا ہے. فقیہ مانتے ہو، متقی پرہیزگار بھی مانتے ہو، اور ادھر کہتے ہو کہ وہ محدث نہیں تھا. عجیب باتیں کر رہے ہو. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے کہتے کہ امام ابو حنیفہ نے 5 لاکھ حدیث سے یہ 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. اللہ کی بندو کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، بہت بڑے ہیں. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ کہہ رہے کہ ابو حنیفہ کو 6 حدیثیں یاد تھی، دوسرا متوسط کہہ رہا ہے 12 حدیثیں، تیسرے نے زیادہ کرم کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 18 حدیثیں. تو حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، ہم ابو حنیفہ کے پہلے زیادہ عاشق تو پہلے بھی تھے، لیکن اب آپ کہتے کہ 18 حدیثوں سے انہوں نے لاکھوں مسائل نکالے، تو کہتے اے کاش سارا ذخیرہ سامنے ہوتا تو ابو حنیفہ کتنا ذہین انسان تھا. وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کتنا ذہین انسان تھا کہ جس نے 18 حدیثوں سے لاکھوں مسائل نکالے. جہاں انسان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، بہرحال بہت کچھ آدمی کر لیتا ہے. علم ہوتا ہے، علم کے اندر پختگی ہوتی ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے. سمجھے؟ امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہزاروں مسائل نکال کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں.
لکھنے والے نے، سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا موسیٰ روحانی البازی نے النجم السعد فی مباحث اما بعد کے اندر ہزاروں ترکیبیں لکھی، کس کی؟ اما بعد کی۔ مجھے تو ایک بھی نہیں آتی صحیح کما حق کو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ کی 4000 سے زائد ترکیبیں میں نے خود لکھ کر کے استاد سلیم اللہ کو دکھایا تھا بخدا۔ اب وہ پتہ نہیں کہ میرے پاس کہاں ہو گیا۔ احتمالی صورتیں میں نے لکھ کر کے حضرت اقدس کو دکھائے، 4000 سے زائد ترکیبیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے مجھ سے۔ لیکن کہاں اللہ آپ کا بھلا کرے سلیم اللہ خان، اور کہاں مولانا موسیٰ روحانی البازی، اور کہاں اس نالائق جیسے طالب علم کے لیے، سمجھے؟ اللہ پاک نے ہمارے اکابرین کو عجیب، اللہ کی عنایت ان پر تھی، اللہ کی رحمت ان پر خصوصی تھی کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ تو حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر تو ابو حنیفہ تو غضب کا آدمی تھا، آیا سمجھے؟ تیسری بات اب ہے، وہ یہ ہے امام ابو داؤد مسلکن کیا ہے، حنفی ہے یا شافعی ہے یا مالکی ہے یا حنبلی ہے، تو ہر ایک اس کو اپنے طرف کھینچتے، بڑوں کو ہر ایک آدمی اپنے طرف کھینچتا ہے۔ شافعی کہتے کہ شافعی، حنبلی کہتے حنبلی ہے، لیکن کتاب سے ہمارے اکابرین نے جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے یہ اپنے استاد کے مذہب پر حنبلی ہے، اور کتاب سے ظاہر بھی ہے، جیسے کہ آپ پڑھیں گے یہاں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ جمہور کے ہاں یہ دونوں کے دونوں اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں استقبال قبلہ یہ مکروہ ہے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، کل پرسو ترسو خرسو ٹرسو اسی ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا باب ما جاء فی کراہیت استقبال القبلۃ، استدبار کا ذکر نہیں کیا، اور پہلی روایت کراہیت استقبال قبلہ کو نقل کر رہا ہے، یہ ان کے استاد امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں؟ امام احمد کے ہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی اجازت ہے بغیر کسی کراہیت کے، تو اس لیے امام ابو داؤد نے باب قائم کیا باب البول قائما، باب النہی عن البول قائما نہیں ہے، باب البول قائما۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ حنبلی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ما مست النار علی الاطلاق منسوخ نہیں ہے، چنانچہ اونٹ کا گوشت اگر کھائے آدمی اس سے وضو پھر بھی لازمی ہے۔ تو ما مست النار بکری ہے، گائے ہیں اور خرگوش ہے، ہرن ہے، مرغی ہے، اس سے تو وضو ضروری نہیں، لیکن اونٹ وہ بھی تو اس پر پکتا ہے، آگ پر پکتا ہے، لیکن اس پہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس قسم کے کئی ابواب ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے حنبلی ہے، حنبلی المسلک ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر کا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ یہ حنبلی المسلک ہے۔ یہ تین باتیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ سمجھو مولانا کہ سنن ابی داؤد کی خصوصیات کیا ہے، اور خصوصیات اور امتیازات کا معنی ہوتا ہے کہ یمتاز ھذا الکتاب اما عداہ من الکتب الاخرى، باقی کتابوں سے اس کی امتیازی، اس کی خصوصیات کیا ہے۔ تو پہلی بات وہی میرے غریب کا ایک جملہ ہے جو میں نے مذاق میں آپ کو بتایا کہ کتاب بڑی طویل بھی ہے اور ثقیل بھی ہے اور جمیل بھی ہے۔ بہت طویل کتاب ہے مولانا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت طویل ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، بعض حضرات جلد ثانی پہلے پڑھاتے ہیں، پھر ششمائی کی بات جلد اول شروع کرتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھاتے ہیں جلد اول، اس لیے تقریباً 100-150 صفحات تک اس کی جو کالا ابو داؤد آتے ہیں انسان کا منہ کالا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ کالا جو اس کا ہوتا ہے وہ سفید نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوگا، وہ کالا انسان کو کالا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ فنی چیز ہے، کتاب طویل بھی ہے اور میں نے عرض کیا کہ ثقیل بھی ہے اور جمیل بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ مولانا یہ ہے کہ مستدلات فقہا کی طرف اشارہ کرتا ہے
ترمذی فقہا کا نام لیتا ہے، یہ فقہا کا نام نہیں لیتا، مستدلات فقہا کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ یختصر الحدیث الطویل، حدیث طویل کو مختصر کر لیتا ہے. حدیث طویل کو مختصر ذکر، یعنی جو حصہ محدث کو اس کی اجازت ہوتی ہے، جو حصہ ترجمۃ الباب سے متعلق ہو اسی حصے کو نقل کرتا ہے. تو کبھی طویل لمبی حدیث کو مختصر ذکر کرتا ہے. خود بھی بتایا کہ ولیکن اختصرتہ، کہ میں نے اس کو مختصر کر دیا. چوتھی وجہ یہ ہے مولانا، جو مشایخ نہیں کہنا، جو مشایخ زیادہ حفاظ حدیث، حافظ الحدیث ہوتے، ان کی روایت کو پہلے نقل کرتا ہے، اگرچہ وہ اساتذہ بعد میں اس کو ملے. مثلا یہ اساتذہ اتنے حافظ نہیں ہیں، ان سے میں نے پہلے علم حاصل کیا، اور یہ اللہ کو حافظ ہے بعد میں حاصل، لیکن ان کی روایت کو جو حفاظ ہے ان کی روایت کو مقدم کرتا ہے، اور غیر حفظ جو اساتذہ ہیں ان کی روایت کو مؤخر کرتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس میں اس قسم کا تکرار نہیں ہے کہ جیسے کہ بخاری شریف کے اندر تکرار ہے، تکرار اس میں نہیں ہے. کچھ بلے پڑ گئے. چھٹی وجہ یہ ہے، یہ روایتیں حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ بھی نقل کرتا ہے جہاں پر سند واضح طور پر متصل ہو، لیکن انعنا کے ساتھ روایت ان فلان ان فلان ان فلان، اور ان والی روایت جو ہوتی ہے ان والی روایت وہ راوی اور مروی یعنی استاد اور شاگرد کے اتصال کو ثابت نہیں کرتا. خلاصہ یہ نکلا کہ حدثنا اخبرنا بھی نقل کرتا ہے اور انعنا والی روایتیں بھی نقل کرتا ہے. ساتویں صورت یہ ہے کہ ضعیف روایتیں بہت کم نقل کرتا ہے، لیکن ایسی ضعیف اس کی کتاب میں نہیں ہے جس کے ذوق پر سب کا اتفاق ہو. ایسی حدیث ضعیف نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن ان کے ذوق پر سب کا اتفاق ہو اس طریقہ پر نہیں ہے. آٹھواں مسئلہ یہ ہے، اگر ضعیف حدیث نقل کرتا بھی ہے تو اس کی ذوق کی تصریح بھی کرتا کہ یہ اس وجہ سے ضعیف ہے. ہاں ملنگو، ضعیف حدیث اگر نقل کہیں کرتا ہے تو اس کی ذوق کی تصریح بھی کرتا کہ یہ ضعیف ہے. نویں وجہ یہ ہے، ما سکت علیہ ابو داؤد، کچھ روایتیں اس قسم کے کہ امام ابو داؤد ان پر سکوت اختیار کرتا ہے. اب سوال یہ کہ جب اس کا حکم نہیں لگا رہا، سکوت اختیار کر رہا، تو کیا یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ تو اس بات کو سمجھو کہ ما سکت علیہ ابو داؤد فهو صالح للاستدلال. امام ابو داؤد جس روایت پر سکوت اختیار کرے تو سمجھ لو کہ یہ استدلال کے قابل ہے. ما سکت علیہ ابو داؤد فهو صالح للاستدلال، وہ استدلال کے قابل ہے. یا کہہ دو کہ دوسرے الفاظ میں خیال کر لینا، ما سکت علیہ ابو داؤد فهو صالح للاستشهاد، استشہاد کے قابل ہے. اور استشہاد اور نظیر حدیث ضعیف سے بھی پیش کی جا سکتی ہے، بلکہ موضوع روایت سے بھی استشہاد پیش کی جا سکتی ہے، لیکن موضوع کی وضع کی تصریح کی جائے، ضعیف کی ضعف کی تصریح ہو. بہرحال استشہاد یا استدلال، لیکن زیادہ تر مشہور یہ ہے کہ استدلال کے قابل ہے. سمجھتا ہے؟ 10ویں وجہ یہ ہے کہ قال ابو داؤد آئے گا. 10ویں خصوصیت، یہ جو اس کا کالا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کالا کے اندر کبھی اپنا مذہب اور اپنے استاد کا مذہب بیان کرتا ہے، ایک کالا، کبھی کسی پر رد کرتا ہے، یہ دوسرا کالا، کبھی کسی راوی کا تعارف کرتا ہے، یہ تیسرا، اور کبھی اللہ کا بھلا کرے قال ابو داؤد سے کوئی اعتراض کرتا ہے کسی پر. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ملنگو، سمجھے؟ اور 14ویں وجہ، یہ کالا کے اندر 3-4 صورتیں آپ کو بتائیں کہ کتاب اس کی سنن میں سے ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ 14ویں وجہ. 15ویں وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف 9 حدیثوں پر لوگوں نے کہا کہ موضوع، ابن جوزی نے کہا موضوع روایتیں کو قرار دی، اور نسائی کے اندر 10 روایتوں پر کلام کیا ہے.
تو اس لیے اس کو نسائی پر کوئی ترجیح دی ہے، لیکن ایک حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کے دونوں برابر ہے۔ لیکن ابن جوزی کا ان کو موضوع قرار دینا صحیح یہ ہے کہ اس میں موضوع روایت کوئی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دیگر حضرات نے کہا کہ جی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی سے کام لیے۔ بات ذرا سمجھ لینا، ابن جوزی کی سختی نے اس کے علوم سے لوگوں کو محروم کر دیا، اور حاکم کے تسامح نے اور سیوطی کی تسامح نے لوگوں کو محروم کر دیا۔ نہ سخت بنو نہ نرم بنو، نہ پیشانی پہ تھوکو نہ داڑھی پہ تھوکو، درمیان سے تھوکو۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ابن جوزی کی سختی نے امت کو اس کے علوم سے محروم کر دیا، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن بعض جگہوں میں ڈنڈا اس طرح سخت چلا ہے نا کہ جیسے کہ کچھ والا پڑ گیا۔ ہمارے جو ساتھی ہیں چار دیواری میں بیٹھے ہوئے وہ سب کچھ کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے ایک تو اپنی کتابوں پر آپ کی بزرگ نے لکھا، اس کو پڑھ کر کے اس پر یقین نہیں کرنا، اگر وہ کسی دشمن پر رد کرتا ہے تو اس دشمن کی اصل کتاب کو دیکھ لینا، ورنہ میدان پہ ایسا رسوا ہو جاؤ گی جیسے مولی منظور رسوا ہو چکا ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حاکم نے جو ہمارا حشر جو کیا ہے نا سنیوں کا، اور فیض الباری کی پہلی جلد آپ دیکھیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے مجھے افسوس ہے کہ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو روایتیں نقل کر 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 کے کہتے ہیں صحیح علی شرط، یہ بخاری کی اس پر شرط پر ہے، یہ مسلم کی شرط پر ہے، اور امام ذہبی جیسا عظیم انسان وہ اس کے نیچے کہتا کہ ٹھیک ہے، کہتے ذہبی کو اس طرح آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے تھی، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم کی گرفت کرنی چاہیے تھی کہ حاکم نے بہت کچھ گڑبڑ کی ہے۔ بہرحال حاکم کا تساہل، سیوطی کا تساہل، انہوں نے بھی ہمیں نقصان پہنچایا، اور اسی طریقے پر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ابن جوزی کی تشدد نے، انہوں نے بھی ہمیں علم سے دور کر دیا۔ امت کو ذرا اعتدال ہے، اللہ کا بھلا کریے کہ اعتدال صحیح ہے۔ یہ 10-15 امتیازی خصوصیات جو میں نے آپ سے عرض کر دی، اللہ کا بھلا کرے، کس کے؟ ابو داؤد شریف کے۔ ابو داؤد کے کئی نسخے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جو نسخہ مشہور ہے یہ ان کے شاگرد ابو علی محمد بن احمد بن عمر اللولوی، سمجھے؟ محمد بن احمد بن عمر اللولوی، یعنی لولوی کہتے ہیں، لولوی کا یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور دیکھیے کہ 275 کے اندر امام ابو داؤد کا انتقال وصال ہے، اور اب یہ لولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 275 میں ہم نے یہ آخری مرتبہ کتاب آپ پر پڑھی ہے، تو کتاب پڑھنے کے بعد امام ابو داؤد کا انتقال ہے، اس لیے ان کے اس نسخے کو یہ ہے کہ باقی نسخوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کی بندو کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ امام ابو داؤد کی کتابیں بھی بہت ہیں، سنن ابی داؤد بھی ہے، مراسیل ابی داؤد بھی ہے، اور ما تفرد بہ الامصار بھی ہے، اور مسند مالک ابن انس بھی آپ کی کتاب ہے، اور فضائل الانصار بھی ہے، اور معرفت الاخوت بھی ہے، سمجھے؟ یہ کتابیں امام ابو داؤد کی، کل سے آپ کے ابو داؤد شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔